برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج 22 جمادی الثانی بروز جمعۃ المبارک، ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان رہے سلامت تمہاری نسبتیں۔ جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ دوست، یار، سسر پیغمبر، خلیفہ بلا فصل جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی وفات 22 جمادی الثانی کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جو جگہ نصیب کی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب انسان کی نسبت اگر اچھی ہے تو وہ اچھا رہے گا، اس کی قسمت اور اس کی نسبت اچھی رہے گی۔ اگر انسان کی نسبت صحیح نہیں ہے تو وہ انسان خود بھی غلط ہو جائے گا اور ساتھ اوروں کو بھی خراب کرے گا۔ نسبت کا مطلب کیا ہے؟ ہماری نسبت اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جتنا تعلق ہمارا مضبوط اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا، ہم اتنے ہی زیادہ اللہ کے قریب بھی ہوں گے۔ جتنا ہماری نسبت ہمارا تعلق اللہ سے دور ہوگا، اتنے ہم اللہ سے دور بھی ہوں گے۔ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہے، ہم اتنے زیادہ اللہ کی ذات کے قریب ہوں گے۔ نسبت جب انسان کی کسی اچھے جگہ کے ساتھ، کسی اچھی چیز کے ساتھ ہوتی ہے تو اس چیز کی عظمت بھی بلند ہو جاتی ہے۔ میں اور آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ مسجد نہیں تھی، یہ گزر عام بنا ہوا تھا، یہاں سے لوگ آتے جاتے تھے، پاؤں سمیت جوتوں سمیت آ جاتے تھے، اور اسی طریقے پر یہاں پہ آنے جانے والے کوئی جانور بھی ہو سکتے ہیں، کوئی امتیاز نہیں تھا۔ لیکن جب سے اس کی نسبت مسجد کے ساتھ خاص ہوئی ہے، اس جگہ کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کائنات میں ساری جگہ سے سب سے افضل جگہ وہ مسجد کی جگہ ہے۔ حالانکہ ساری زمین تو اللہ نے بنائی ہے، لیکن سب سے افضل ترین جگہ کائنات میں وہ مسجد ہے۔ کیوں؟ کہ یہ مسجد کل قیامت والے دن جنت کا حصہ بن جائے گی۔ یہ اتنی عظمت ہے۔ حالانکہ یہ زمین کچھ ٹائم پہلے، کچھ عرصہ پہلے ایک ویرانہ سا تھی، بے امان تھی، لیکن اس کی نسبت کہاں چلی گئی؟ مسجد کے ساتھ۔ اللہ نے اس کو مقام اور مرتبہ دے دی۔ قرآن کریم کا لحاف ہے، غلاف ہے، اس کے ساتھ گتا ہے۔ علماء فقہا نے لکھا ہے
اگر وہ گتا وہ غلاف قرآن کریم کے ساتھ اس طرح چپک گیا ہے، آپ نے اس کا بائنڈنگ کر دی ہے، اب اس کا حکم یہی ہو گیا ہے کہ آپ اس قرآن کریم کے اوپر لگے ہوئے گتے کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ کیوں؟ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو چکی ہے۔ حالانکہ گتے تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، اسی مارکیٹ میں، اسی کارخانے میں، اسی جگہ میں بننے والے کتنے گتے تھے، لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی تو اللہ نے اس گتے کو بھی مقام اور مرتبہ دے دیا۔ وجہ نسبت اچھی ہوگی تو اچھا مقام ملے گا، عزت ملے گی، بلندیاں ملے گی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اچھی نسبت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک درخت تھا، استوانا حنانا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، اور اس محبت کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس محبت کی برکت کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اس کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، اس کا تعلق حضور کے ساتھ ہوا، اللہ نے اس درخت کو جنت کا اس کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ نسبت کہاں؟ حضور کے ساتھ، درخت بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا ہے، جانور ہے، لیکن تھا وفادار۔ غار والوں کے ساتھ اس نے وفاداری کی، وہ ایمان والوں کے ساتھ اس نے وفاداری کی۔ جب تلاش کرنے والے آئے تو یہ بھونکا نہیں، حفاظت پہ رہا اور چپ کر کے رہا۔ اصحاب پہ بھونکا نہیں، کتا ہو کے بھی اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کتے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کیا۔ آج ہم انسان ہو کے تو اصحاب رسول پہ بھونک رہے ہیں، اور ہم جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اصحاب کہف کا کتا ہو کے نہیں بھونکا، اللہ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ ہم رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کر کے، ہم رسول اللہ کے صحابہ کی عزتوں کو مٹانے کی خاطر ہم اس کے بعد کہیں نہیں ہم نے تو جنت میں جانا ہے۔ صحابہ اکرام بھی تو ہماری طرح کی شخصیات تھی، ان سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی تو کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے اگر ہم ان کے خلاف بول دیں؟ او بھائی یاد رکھ لو، جب بات اصحاب رسول کی آتی ہے وہ میری اور آپ کی طرح کے انسان نہیں تھے، ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ۔ ساری کائنات کے لوگ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، تہجد، فرائض، واجبات، مفسدات، نوافل، ہر چیز پڑھنا شروع کر دیں، سب کے سب کی عبادات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ان کی نماز جو انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے ایک مرتبہ پڑھی ہے، امت کی ایک نماز بھی، امت کی سب کی نمازیں ساری زندگی کی اس صحابی کی ایک نماز کے برابر بھی نہیں۔ وجہ ان کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ، جن آنکھوں کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ نے ان کو دیکھا، رسول اللہ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، میں اور آپ کہاں؟ جن کا ہر کام سنت رسول کے مطابق، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، ان کی نماز خشوع اور خضوع والی امت کہاں پہ ان کو پہنچ سکتی ہے؟ جب انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا اس کا اچھا اثر آئے گا۔ آپ سوشل میڈیا پہ اصحاب رسول کے اوپر موازنہ کر رہے ہیں، یاد رکھ لو اصحاب رسول تاریخی شخصیات نہیں ہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں، اللہ کے نبی کے دین کے آئینی گواہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کی اونٹنی جس کا قرآن نے ذکر کیا، ناقۃ اللہ وسقیاھا، اس اونٹنی کی نسبت حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اللہ نے اس اونٹنی کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کیا۔ وہ جانور ہے، نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی، اللہ نے اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر دیا۔ یاد رکھ لو، نسبت اچھی رکھو گے اس کا اچھا فائدہ ملے گا، جتنی اچھی نسبت ہوگی اتنا اچھا فائدہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کے جب وزیر خزانہ تھے، کاف کا زمانہ ہے، ایک نوجوان آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اس کے حصے کے برابر غلہ دیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی کان کے اندر کہا، میں وہ بچہ ہوں، میں وہ لڑکا ہوں جس نے آپ جب کے اوپر تہمت لگی تھی تو میں بچہ تھا، میں نے اس وقت آپ کی پاک دامنی کے اوپر گواہی دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو مزید غلہ عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے وحی بھیجی، یوسف علیہ السلام آپ نے تو اس کو پہلے سب کے برابر غلہ دیا، اب اس کو زیادہ کیوں دے دیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ یہ وہ بچہ ہے جس نے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، جس نے میری پاک دامنی کی گواہی بچپن میں دی تھی، آج وہ جب میرے دربار میں آیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کو اسی کے برابر دے دوں، بلکہ اس کو تو میں نے مزید عطا کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے یوسف، جو آدمی ہمارا ہو جاتا ہے، جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، ہم اس شخص کو کیسے ناکام کر سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ اس کا تعلق، اس نے آپ کی گواہی دے دی، آپ نے اس کو اتنا زیادہ عطا کر دیا، اور جو آدمی ہمارے ساتھ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ رکھے گا، اللہ اس کو کیسے ناکام کر دے؟ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یہ نسبت بڑی کام کی چیزیں ہیں۔ جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے، اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ تندور کے روٹی پکا رہی ہیں۔ جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ ایک روٹی میں بھی بناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی بنائی اور حضرت فاطمہ سے فرمایا اس کو تندور کے ساتھ لگا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ تندور کے ساتھ روٹی لگا دی، باقی جتنی روٹیاں بھی تھیں وہ پک گئی۔ حضرت فاطمہ تشریف فرمائی کہ ابا، وہ جو روٹی آپ نے بنائی تھی جس کو میں نے تندور کے ساتھ لگا ہے وہ تو اسی طرح ہے، وہ تو پکی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جس چیز کے ساتھ میرا ہاتھ لگ جائے اس کو دنیا کی کوئی چیز جلا نہیں سکتی ہے، وہ روٹی کبھی بھی پک نہیں سکتی ہے، اس پہ آگ کا کبھی اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں، میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گیا، میں نے کھانا کھایا، ان کی باندی میرے لیے تولیہ لے کر آ گئی، تولیہ لایا تو وہ گیلا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے غور سے اس باندی کی طرف دیکھا، وہ دوڑتی ہوئی گئی، تندور جل رہا تھا، اس کے اندر تولیے کو پھینک دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تولیہ لے کے واپس آ گئی، وہ کپڑا لے کے واپس آ گئی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے بڑے حیران ہوئے، ابھی تو یہ گیلا تھا اور ابھی تو یہ گرم اور صاف ستھرا ہو کے آ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان کو بتایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے تھے اور آپ کے کھانا کھایا، میں نے یہ تولیہ یہ کپڑا ان کے حوالے کیا، انہوں نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کیے۔ فرمایا وہ دن اور آج کا دن ہم نے کبھی بھی اس تولیے کو دھویا نہیں ہے، اور ہم اسی طرح کرتے ہیں، ہم جب بھی یہ میلا ہوتا ہے ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں
اس پہ آگ بھی اثر نہیں کرتی ہے، یہ اسی طرح صحیح سلامت خشک ہو کے صاف ستھرا ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ نسبت کہاں؟ حضور نے آگ اس کے ساتھ دھوئے، روٹی کے ساتھ ہاتھ لگا دیا، وہ روٹی وہ آگ جلانے سے قاصر ہوگی۔ میرے محترم دوستو، جب روٹی اور تولیہ وہ کپڑا نہیں جل سکتا جس کے ساتھ حضور کا ہاتھ لگا ہوا ہو، اور جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہوگا، جن کی نسبتیں حضور کے ساتھ ہوں گی، جن کا قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی، کس وجہ سے یہ شان ان کو ملی، کس وجہ سے؟ تو ان کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ، سب سے اعلیٰ زمانہ وہ میرا زمانہ ہے جس زمانے کے اندر میں موجود ہوں، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، یہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ جب نسبت انسان کی اعلیٰ ہوگی، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت ہوگی، میل جول ہوگا، اس کا اچھا اثر ملتا ہے۔ جب نسبت انسان کی غیروں کے ساتھ، غلط لوگوں کے ساتھ ہوگی، اس کا اثر بھی غلط۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے لیے بھی آپ نے وظیفہ مقرر کیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی وظیفہ مقرر کیا۔ بیٹا آیا، کہا ابا میں تو اسامہ بن زید سے زیادہ علم و معرفت جاننے والا ہوں، آپ نے ان کے لیے وظیفہ مجھ سے زیادہ مقرر کر دیا، حالانکہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو چاہیے نا میرے لیے وظیفہ زیادہ مقرر کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبداللہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ حضرت اسامہ سے زیادہ بہتر نہیں ہو، اور آپ کا باپ عمر بن خطاب اسامہ کے والد سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی نسبت، ان کا قرب زیادہ رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ اس چیز کا بھی لحاظ رکھا گیا، اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ اس وجہ سے ملا کہ وہ رسول اللہ کے قریب تھے۔ جس چیز کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ، کسی مقدس چیز کے ساتھ ہوئی، اللہ نے اس چیز کو بھی مقام اور مرتبہ دیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں جب امت پہ عذاب آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا، اس کشتی میں سوار ہونا ہے تو بسم اللہ مجریہا پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ مجریہا، اور جب اس کو روکنا ہے تو بسم اللہ مرساہا پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے چل بھی جائے گی اور اللہ کے حکم سے رک بھی جائے گی۔ تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کیا، وہ کشتی چلتی رہی چلتی رہی، اتنی برکت، اللہ کے نام کی برکت، اور جب روکنے کی باری آئی تو آپ نے بسم اللہ مرساہا کہا تو وہ وہیں پہ رک گئی۔ اللہ کے نام کی نسبت کی اتنی برکات۔ میرے محترم دوستو، وہ تو بسم اللہ مجریہا تک تھا، ہم امت محمدیہ پہ اللہ کا کتنا احسان، اللہ نے ہمیں پوری بسم اللہ دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والی ذات ہے۔ اگر ہم اس کے نام سے شروع کریں گے کوئی بھی کام، ہماری نسبت جب ہم اس کام کے ساتھ ابتدا کریں گے بسم اللہ کے ساتھ، کیا ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیسے شامل آ گئی؟ ہاں میرے محترم دوستو، ہمارے اندر وہ جذبہ، ہماری نسبتیں کمزور ہو چکی ہیں، آج ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کمزور ہو چکا ہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔
اللہ کی ذات کے ساتھ قرب انسان کا، دیکھو دنیا کا ایک اصول ہے، فارسی کے اس کے ترجمہ ہے کہ جب انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے تو برا بن جاتا ہے۔ آپ خوشبو کی دکان پہ جائیں، خوشبو خریدیں یا نہ خریدیں، آپ جب وقت دکان سے باہر نکلیں گے آپ کے ساتھ سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ وجہ کہ آپ خوشبو کی دکان پر گئے ہیں، اس کی برکت، اس کی آپ کی خوش قسمتی کہ آپ اچھی جگہ میں گئے تو آپ کے ساتھ سے خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اندر کیا چیز ہے؟ خوشبو ہے۔ اور اگر آپ کسی گندی جگہ جائیں، بے شک آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگے یا نہ لگے، آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ سے بدبو آ رہی ہے، کیوں؟ وہاں سے نکلنے والی چیز ہی بدبو ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے، جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے ہمارے اوپر اچھا اثر ہوگا، جب ہماری صحبت وہ غلط ہوگی، جب ہماری صحبت غلط لوگوں کے ساتھ ہوگی، جب ہماری صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی، پھر ہماری زندگی پر بھی اس کا الٹا ہی اثر پڑے گا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت پڑھو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت تو تبلیغ کا کام شروع کیا وہ کس طرح کے لوگ تھے؟ میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمعوں میں بیان کیا وہ کس قسم کے لوگ تھے، ان کی کیا حالتیں تھیں، ان کے ہاں چھوٹے بڑے، امیر غریب، بادشاہ فقیر، اپنے بیگانے کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا، لیکن جب ان کی نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اللہ کا قرآن کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دنیا میں جنت کا اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ وجہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ جب ہماری نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، ہماری نسبت، ہمارا کام، ہمارا ہر انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہوگا تو پھر ہماری کامیابی ہوگی۔ قرآن کریم بے شمار دلائل سے بھرا ہوا ہے، دربار فرعون لگا ہوا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ ہے، جادوگر آئے اور آ کر کے کہا فرعون اگر ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا مقام ملے گا، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضرت فرعون نے ان سے کہا کہ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جیت جاتے ہیں تو آپ میرے بڑے قریب بندے ہو جائیں گے، یعنی جیت جانا یہ قربت کی علامت ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مقابلے میں آئے تو سب کے سب ہار گئے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، وہ جو نجومی تھے، وہ جو مکاہن تھے مقابلے میں آنے والے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے انہوں نے اپنا حلیہ، اپنی شکل و صورت، سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی بنا ڈالی کہ کل میدان کے اندر ہمیں شکست بھی ہو جاتی ہے تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کون موسیٰ تھا کون نجومی تھے، ہمارے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل اختیار کی، داڑھی رکھی، جو کچھ اس وقت تھا اس طرح کی شکل اختیار کی۔ میرے اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، جب وہ ہار گئے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نسبت کس کے ساتھ تھی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ کی کہ ہماری نسبت اس طرح ہو جائے اگر ہم ہار بھی جائیں تو پتہ نہ چلے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ پہلوان زمانہ تھے، اپنے دور کے پہلوان اور کشتی کے شاہ سوار سمجھے جاتے تھے، بڑا نام تھا، بادشاہ کے ہاں بڑا مقام تھا کہ ان کے مقابلے میں آنے والا کوئی شخص بھی آتا ہے یہ اس کو الٹا لٹا دیتے ہیں۔ ایسا پہلوان، اعلان ہوا کہ کوئی بھی ہماری سلطنت کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو جنید بغدادی کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اعلان ہوا، کوئی بھی نہ آیا، ایک شخص میدان میں آ گیا،
اعلان ہوا، بادشاہ وقت بھی بیٹھ کر سب بیٹھ کے کہ پہلوان زمانہ ہے، کشتی کا شاہ سوار ہے، اور یہ دیکھو ایک آدمی آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اس سے جیت جائے؟ انہوں نے کہا ہاں میں مقابلہ کروں گا۔ سب حیران تھے۔ جس وقت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے قریب وہ شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا میرا تعلق، میری نسبت، میں خاندان نبی سے ہوں، خاندان نبوت سے ہوں، میں سادات فیملی کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ کئی دن گزر چکے ہیں، میرے گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، فاقہ چل رہا ہے، مجھے تو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہوئی ہیں، بڑا نوازا ہوا ہے، آج کے دن کے لیے میری خاطر، میرے بچوں کی خاطر تم کشتی کے دوران لیٹ جانا، میں تیری سینے پہ چڑھ جاؤں گا، بادشاہ سے جو انعام ملے گا میں اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گا۔ جنید بغدادی انسان میں جب عاجزی اللہ کی طرف سے آنی ہوتی ہے، انسان میں عاجزی آتی ہے، انسان کے اندر جس وقت اللہ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں راستے ہموار کر لیتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے کچھ کرتب تو کیا، اور اس شخص نے آپ کو پکڑا، آپ نیچے گر گئے۔ بادشاہ لال ہو گیا، یہ کیا کہ ایسا شخص اس نے ڈرا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ویسے گر گئے، دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے پھر اسی طرح کیا، اور خود بخود وہاں زمین پہ گر گئے۔ یہ نوجوان ان کے سینے پہ چڑھ گیا۔ بادشاہ نے بڑا ذلیل اور رسوا کیا، تو ایک عام آدمی سے گر گیا، تو نے تو میری ناخواست کے اندر، میں نے تو اپنی بادشاہی میں اعلان کیا ہوا تھا کہ جنید بغدادی جیسا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی پہلوان نہیں ہے، ایک عام آدمی سے اس نے بڑا ذلیل اور رسوا کیا۔ گھر میں آیا، گھر والوں نے ذلیل اور رسوا کیا۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ فرمایا جنید بغدادی تو نے میرے خاندان کی لاج رکھتے ہوئے، میری نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے اس وقت کی ذلت اور رسوائی برداشت کر لی، قیامت کے دن تک جب تک بھی کوئی نسبتوں کا تعلق کرے گا، کوئی سلف صالحین کا تذکرہ کرے گا، وہ محفل اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک جنید بغدادی آپ کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ جب نسبتوں کی لاج رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقام اور مرتبے عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔